अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद फकर में कुछ जानने लें। जनाब, पाकिस्तान पर हमले के लिए इंडियन स्ट्रेटजी सामने आई है और इसके तहत जो हमला है वो खास तौर पर लाहौर में टारगेट होंगे जनाब हाफिज सईद साहब के वो तमाम मुकामात जहां पर हाफिज सईद की मौजूदगी का इम्कान हो सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के पर हमले के लिए भारत की तीनों अफवाज यानी बर्री, फजाई और बहरी तीनों फौजें एक साथ मखसूस मुकामात को टारगेट करेंगी। ये इंकशाफ भारत के बहुत ही अहम मीडिया चैनल्स के जरिए सामने आया है और उन्होंने अहम तरीन डिफेंस सोर्सेस को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान पर हमला रिटर्न ऑन द वॉल है और इसको किसी सूरत भी जो है ना इस मौके को जाया नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंकशाफ भी सामने आया है कि बढ़ती हुई कशीदगी जो कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ मूवमेंट हुई थी और भारत के साथ राब्ता किया गया था। और अभी रिसेंटली अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ राब्ते किए गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान पर हमले के लिए इस वक्त भी डट कर खड़ी है और उसका ये कहना है कि जनाब वो पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। मोदी की तरफ से जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमा हैं उनसे कहा गया है कि हमें रोके मत, मैं पाकिस्तान के साथ जंग जरूर करूंगा। बताया ये जा रहा है कि भारत ने रूस, खलीजी ममालिक, चाइना, टर्की, ईरान और दीगर ममालिक को साफ मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है कि उनके कहने पर वो सूरत हाल को एतदाल पर लाने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे। अगरचे चाइना की तरफ से मोदी सरकार को यह बात बावर कराने की कोशिश की गई है कि हमले से पहले तहकीकात करके जो जुर्म है वो कम से कम पाकिस्तान पर फिक्स तो करें, पाकिस्तान पर जो इल्जामात आप आयद कर रहे हैं वो इल्जामात साबित तो करें। लेकिन भारत का ये जो जंगी जुनून है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और गुज़िश्ता रात भी इंडो पाक बॉर्डर की जो सिचुएशन थी वो दुरुस्त नहीं रही थी। यहाँ पर फायरिंग के मुख्तलिफ मुकामात पर तबादले भी हुए और रन ऑफ कुछ पर भारत के सुखोई जंगी जहाज़ों की तरफ से परवाजें भी की गई और पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई निगहबान हैं वो इसके फौरी बाद हरकत में आए और JF थंडर तैयारों की परवाज ने भारतीय सुखोई तैयारों को अपनी हदूद से वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो टेम्परेचर है जंग का ये हर गुजरते लम्हे के साथ बदलता चला जा रहा है। इसी दौरान भारत की तरफ से एक और इश्तियाल अंगेज इकदाम सामने आया है और वो है हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स को इंस्टॉल करने का। क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो वाकयात मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं, खास तौर पर 2 मरतबा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के करीब से इंडियन जंगी तैयारों की परवाजें, राफेल तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब परवाजें और सुखोई तैयारों की रन ऑफ कुछ के ऊपर परवाजें, ये इनफैक्ट टेस्ट था पाकिस्तान की एयरफोर्स की मुस्तदी का। और ये चेक करने के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि जब एयरफोर्स पाकिस्तान पर यानी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पर अटैक करेगी तो उस अटैक के फौरी बाद ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स हैं इनको मुतहरक कर दिया जाएगा, इनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इन जैमर्स की मौजूदगी में एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए जो सिग्नल्स हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं मिलेंगे और सिग्नल्स के इंटरप्ट होने के नतीजे में जो कंट्रोल टावर है उससे तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत ने माजी से सबक हासिल करने की कोशिश की है तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि 2019 आपको याद रहना चाहिए, 2019 का वो टाइम जब इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट के मुकाम पर और एक दरख्त और एक कव्वे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद पाकिस्तानी तैयारों की तरफ से इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की गई थी और इस चक्कर के अंदर ये जो 2 इंडियन तैयारे थे, लड़ाका तैयारे, जिसको
جس میں سے ایک پر ابھینندن سوار تھا، یہ جیسے ہی پاکستان کی حدود میں آئے تھے پاکستانی طیاروں کا پیچھا کرتے ہوئے، تو ان کے سگنلز کو بھی پاکستان کی طرف سے یہ جو ہائی سگنل جیمرز تھے، ہائی فریکوینسی جیمرز تھے، اس کی مدد سے روک دیا گیا تھا۔ اور یہ روکنے کے بعد ابھینندن کے طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، اور کنٹرول ٹاور والے ہیلو ہیلو ہی کہتے رہے تھے۔ ابھینندن کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پاکستانی حدود کے اندر پاکستانی شاہینوں نے ابھینندن کے طیارے کو ہٹ کیا تھا، اور یہ سٹوری ٹائمز آف انڈیا کے اندر شائع ہوئی تھی، جس کے اندر یہ بات کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ پاکستان نے یہ جیمرز کو استعمال کرتے ہوئے انڈین طیاروں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اس نے انفیکٹ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کسی بھی طور پر بھارت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ابھینندن کے بارے میں کیا ہوا وہ تمام کی تمام ہسٹری ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، ٹی از فینٹاسٹک کیسے تھی۔ اب اس تجربے کی بنیاد پر بھارت نے بھی اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہائی فریکوینسی جیمرز کو جو ہے وہ استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے یہ کس حد تک کارگر ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت ہائپ جنگ کی موجود ہے اس میں بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر موجود یہ جو لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کے حوالے سے جو بھی باتیں موجود ہیں وہ حافظ سعید کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھی رمضان المبارک میں جیلم میں بھی یہ جو را آپریٹرز تھے ان کی مدد سے ایک اٹیک کیا گیا تھا، اور حافظ سعید صاحب سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آتی تھی کہ ان صاحب کا حافظ سعید صاحب کے ساتھ تعلق تھا، اور یہ جو صاحب کو قتل کیا گیا تھا انفیکٹ ٹارگٹ حافظ سعید صاحب تھے، یا یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہم حافظ سعید صاحب کے بہت قریب ہیں۔ اب یہ جو کل میں نے خبر دی تھی آپ کو، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کا حملہ اور لاہور اس کا نشانہ، انفیکٹ یہی وہ سچویشن ہے جس میں نشانہ تو لاہور ہے لیکن ٹارگٹ حافظ محمد سعید ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی قید میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر ممبئی اٹیک سمیت کئی الزامات عائد بھی کیے گئے ہیں، اور ریاست نے ان کو جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ اب انڈیا کی طرف سے حافظ سعید صاحب کو نشانہ بنانا، اور پاکستان کے اندر لاہور جیسے بڑے شہر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو اٹیک ہوگا یہ سرجیکل سٹرائک سے بڑھ کر ہوگا، اور اسی وجہ سے جو پاکستان کا رد عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہ صرف بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوگا بلکہ جو دفاعی جواب ہے وہ جارحیت سے بڑھ کر جارحانہ ہوگا، اور ایک کے جواب میں انڈیا میں موجود 10 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بات کی تیاری کی جا چکی ہے، بلکہ جو اجلاس ہوا تھا ابھی حالیہ 24 گھنٹے پہلے یہ جو سیاسی اور عسکری قیادت کا، اس میں بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب جواب تو 100% دیا جائے گا، بلکہ جواب سرپرائز کے ساتھ دیا جائے گا۔ جس طرح 2019 میں ہائی فریکوینسی جیمرز لگا کر بھارت کو سرپرائز دیا گیا تھا، اب ان ہائی فریکوینسی جیمرز کو توڑ کر اب بھارت کو جواب دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور سرپرائزز بھی ریاست پاکستان نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو سرپرائزز ہیں یہ جیسے ہی لائن آف کنٹرول یا یہ جو بارڈر ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ سرپرائزز اس حد تک ہوں گے کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی، دانتوں کے تلے انگلیاں دبا لے گی کہ اوہو یہ کیا کیا پاکستان نے، پاکستان کے پاس یہ کچھ بھی ہے، پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے، پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ اب یہ جو سچویشن ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے،
اس کے حوالے سے یہ جو براموس میزائلز کے تجربے ہیں انفیکٹ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ جو سخوئی اور رافیل طیاروں کی پروازیں ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اور سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کا محاذ گرم کرنا اور یہ جو ہے سرحدی علاقے لاہور سے متصل یا بارڈر ایریا سے متصل اس کو خالی کرانا بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب نشانہ انفیکٹ لاہور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس حملے کے بعد سوال جواب تو دیکھیں بعد کی بات رہ جاتی ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھارت سے ثبوت مانگے گی اور بھارت اس کا ثبوت نہیں دے پائے گا. اور ثبوت نہ دینا انفیکٹ بھارت کو حملہ آور یعنی جارہ ڈکلیئر کر دے گا. اور جارحیت کا کوئی جواب یا کوئی جواز موجود نہیں ہوتا. اسی حوالے سے ایک سینئر جو ڈیفنس سورس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کو اندازہ ہے کہ بھارت ممکنہ طور پر کہاں کہاں جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. اور پھر پاکستان کے پاس بھی انفارمیشن موجود ہے اور یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا جواب کیسا ہوگا. ڈیفنس سورس کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج نہ صرف ہائی الرٹ پر ہیں بلکہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہیں. اب جو انڈین میڈیا ہے یا جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ اس وقت مودی سرکار کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ 2019 میں کی گئی جو غلطی ہے وہ مت دہرائیں. ایسی ہی ایک آواز بھارتی سیکیورٹی کے ایک ماہر اور اینالسٹ پراوین سہانی کی ہے. وہ بھارتی فوج کے سابق افسر ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بھارت کو بلکہ بھی ریسنٹلی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ بھارت کو یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے پہلگام اس کے باوجود اور جارحانہ بیان بازی کرنے کے باوجود پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کا رسپانس اس کو حیران کر کے رکھ دے گا. یہ انڈین اینالسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی فوج ایک ہائیلی ویل اکوپڈ اور پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنے کارڈز کو استعمال کرنا جانتی ہے. لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ نہ صرف تھوڑی سی گمبھیر ہے بلکہ جس طریقے سے سچویشن آگے بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے کنٹرول لائن کے اوپر کلیشز مسلسل بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کی شدت میں اضافہ آ گیا ہے, ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے, تو یہ جو ٹیبل ہے یہ کسی وقت بھی ٹرن ہو سکتی ہے. لہٰذا تیاری رکھنی چاہیے. یہ جو انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ حافظ سعید کو ہٹ کرنا ہے انڈیا نے اس مرتبہ فور شور, تو ان کو ہٹ کرنے کا مطلب پاکستان کو ہٹ کرنا ہے اور پاکستان کو ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جواب بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.